الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کے پیارے نام یا غنی، جس کا مطلب ہے اے بے پرواہ، اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، اور بے شک اللہ رب العزت کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے کبھی کم نہیں ہونے والے، اور انسان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ان خزانوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اتنے بڑے خزانے ہیں اللہ کے پاس جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آج اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا غنیوں کا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر یہ پڑھ کر زمین پر بھی پھونک ماری جائے تو وہ بھی رزق اگلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا، اور جو بھی آپ کی مالی مشکلاتیں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کرم و فضل میں سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یاد رہے، یا غنی اس میں جلالی ہے اور اس کی تعداد 1000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اسم مبارک سے کثرت سے پکارنے سے انسان میں غنات پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساس اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے اس نام کو پڑھتا رہے تو وہ انسان غنی ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے اس کے فائدے پڑھیں۔ ترقی دکان کا عمل۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی دکان ہے جو چل نہیں رہی اور آپ اس میں ترقی چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے بعد جب آپ اپنی دکان میں جاتے ہیں تو اللہ پاک ویسے ہی آپ کو رزق و مال ڈال دیتا ہے، اور یہ اللہ کا نام بھی پڑھ لیا جائے تو اور بھی زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ دکان کی ترقی چاہتے ہیں تو بڑا ہی لاجواب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدنی اتنی کم ہو کہ اس کا گزارا نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ صبح دکان کھول کر اس اسم مبارک کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے اور 1 سال اسی طرح پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دکان خوب چلے گی اور کبھی اس میں بے برکتی نہیں آئے گی۔ آمدنی میں برکت کے لیے آپ کے پاس رزق بہت آتا ہے، کمانے والے بہت ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا ہی مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جاتا ہے، یعنی اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ صبح یا شام اس اسم مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس کی آمدنی میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور جو کمائے گا تو وہ سیدھے راہ پر خرچ کرے گا، غلط کاموں میں خرچ نہیں کرے گا۔ غربت دور کرنے کے لیے ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کے ذرائع آمدنی کم ہو اور اپنی اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو وہ اس اسم مبارک کو 1 سال تک 11000 مرتبہ پڑھے، روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جائے گی اور ذرائع آمدنی بڑھ جائے گی اور خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ ایک عامل کا قول ہے کہ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں اس اسم مبارک کو 14000 مرتبہ پڑھنا اور جمعرات کو یہ عمل کرنا پڑھنے والوں کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اس پر فضل الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں بے پناہ دولت حاصل ہوگی، اور یہ عمل ساری عمر جاری رکھیں تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔
اللہ کے اس نام کی اور بھی بڑی برکتیں ہیں، جیسے کہ کوئی شخص پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یا غنیو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جائز طریقے سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اس اسم مبارک کو 6250 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں۔ اس کے بعد اس اسم مبارک کا نقشہ اپنی جیب میں رکھ لیں تو محبوب کا دل اس کی طرف پوری طرح مائل ہو جائے گا، وہ شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر پسند کی شادی میں مال کی رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یا غنیوں کا یہ عمل کر کے اور زمین پہ پھونک مار دیتے ہیں تو اس سے آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا، مال و دولت میں برکت ہو جائے گی۔ کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو وہ 70 مرتبہ پڑھ کر اپنی فصلوں پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان کی زمین ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی اور اللہ پاک غیب سے اس زمین میں بے حساب رزق و دولت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس زمین ہی نہیں ہے اور وہ باقی جائے آمدن میں دولت کمانا چاہتا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کے اس صفاتی نام یعنی یا غنیوں کو 70 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اس کے روزگار میں برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سورۃ الکوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی انا اعطینا کل کوثر، اس سورت کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے علم پڑھا تو الف کا ثواب الگ، لام کا ثواب الگ اور میم کا الگ۔ تو اگر ہم روزانہ سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ خود سوچیں اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا، کیونکہ ہماری ایک نیکی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی۔ تو ایک ایک نیکی بہت اہم اور قیمتی ہے، تو ہم لوگ اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ جو میں آپ کو بتایا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا جتنا بھی ہو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت ضرور قبول ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اور رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ کو روزانہ سورہ کوثر کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو تو اس کے لیے آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش، یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔